بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ ہماری بعد میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنس کا نام بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، تو اس حوالے سے سیرت کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت عطا کیے جانے سے پہلے آپ کو تنہائی بڑی پسند آئی۔ آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے اور اکیلے رہ کر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اکیلے رہنے کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ آپ کئی دن کا کھانا اکٹھا لے جاتے اور غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ جب آپ کو بھوک لگتی
تو وہی کھانا نکالتے اور اس کو کھا لیتے اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ کل کی بنی ہوئی روٹی اگر آج ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہم سے وہ کھائی نہیں جاتی، ہم سے وہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتہ ہفتہ وہاں ٹھہرتے اور وہ پرانا کھانا ہی کھاتے، پرانا کھانا ہی کھاتے، اور کھانے کے بعد پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہمارے ہاں قسم قسم کی نعمتیں، لیکن کھانے کے بعد شکرانے کے چند کلمات زبان پہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اسی طرح آتا رہا، ہفتہ ہفتہ کھانا لے جاتا، وہاں عبادت کرتا رہا، اچانک آپ کے سامنے ایک انسان آ گیا جو ظاہری لحاظ سے انسان تھا، حقیقت میں انسان نہیں تھا۔ آپ جب تنہائی میں بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں، اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اوپر چڑھنے کا کوئی احساس نہیں ہوا کیونکہ کوئی سیڑھیاں چڑھائی نہیں۔ اچانک آپ کے سامنے جب وہ آئے تو آپ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کتاب یا کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ایک تحریر کی طرف اشارہ کر کے کہا اقرا، اس کو پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ جب میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، دنیا میں میرا کوئی انسان استاد نہیں، تو اس نے اپنے بازو کھولے اور مجھے اپنے بازو میں لے کر زور سے دبایا اور دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا، پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ دوبارہ اس نے پکڑ لیا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ کے کہنے لگے اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا تجھے بتایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب تیسری مرتبہ جب مجھے پکڑا تو زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، حتیٰ کہ میری پسلیوں کے اندر بھی اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب اس نے یہ کلمہ کہا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اگرچہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، جب آپ اللہ کے نام سے پڑھو گے آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا، لکھنا بھی آ جائے گا۔ پہلے وہ صرف کہہ رہا تھا اقرا اقرا اقرا، آپ نہیں پڑھ سکے۔ جب کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آپ نے پڑھ دیا، سارا ہی پڑھ دیا۔ وہ پڑھا کے غائب ہو گئے۔ وہ تھے جبرائیل علیہ السلام اور تھا پہلی وحی کا آغاز۔ آپ گھبرا گئے، جلدی سے غار حرا سے نیچے اترے اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر میں پہنچے۔ زملونی زمی، مجھے ایک کھیس دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ تھی اور آپ لیٹ گئے اور سو گئے۔ شدید گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں انسان تھوڑا سا سو جائے تو ڈر کم ہو جاتا ہے اور غم کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور پاس بٹھا کے ساری بات بتا دی، ایسے 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 ہوا۔ اور آپ نے فرمایا واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے، مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے۔ قربان جاؤں اماں جان کے اوپر، اے اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ آج اسلام کو ایسی بیویاں اور ایسی عورتیں چاہیے جو اسلام والوں کے حوصلوں کو بلند کرے۔ اماں جان نے یہ نہیں کہا
میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی جو عبادت کرنی ہے گھر میں کر لیں، یہ بیت اللہ آپ کے سامنے یہاں کر لیں، آپ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ نہ جایا کریں وہاں، کچھ ہو جائے گا آپ کو، پریشان ہو جائیں گے آپ کے حوصلے کو توڑا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہو، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، میرا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ مت گھبرائیں، پریشان مت ہوں۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے، اماں جان نے کہا ہوگا آقا آخر میں نے بھی آپ کی چند خوبیاں دیکھ کر ہی آپ کے قریب آئی ہوں، تو آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ 5 خوبیاں آپ میں ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 خوبیاں آپ میں موجود ہیں، اور جس میں یہ 5 خوبیاں ہوں میرے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کے اندر نبوت ملنے سے پہلے بھی تھیں، اور نبوت ملنے کے بعد اور بڑھ گئیں، اس کے اندر اور اضافہ ہوا، اور آپ نے 5 خوبیوں کی وجہ سے ایمان اور اسلام کی کامیابی بتائی ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلی خوبی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی رشتہ دار، رشتہ داری کو ملانا یہ صلہ رحمی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی میرے ساتھ ملے تو میں اس سے ملوں، میں صلہ رحمی کر رہا ہوں؟ نہیں۔ کوئی مجھے جی کرے میں اس کو جی کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو وہ ہے جی کو جی ہے تو کو تو ہے، نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مطلب کوئی توڑے آپ جوڑتے ہیں، دور ہو آپ قریب ہوتے ہیں، برا کہے آپ اچھا کہتے ہیں، وہ آپ سے ظلم کرے آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، وہ آپ کے حق کو کھائے آپ اس کا حق دیتے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس کا نام صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، کہا زمین پہ چلی جا، قامت الرحم تحت العرش، وہ رحم رشتہ داری زمین پر آنے کے بجائے اللہ کے عرش کے نیچے چمٹ گئی، کھڑی ہو گئی۔ پوچھا تو زمین پہ کیوں نہیں جاتی؟ رشتہ داری نے کہا رب ھذا مقام العائذ بک من القطیع، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں زمین پہ چلی گئی تو لوگ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، مجھے کاٹ دیں گے۔ میرے رب نے اس وقت کیا کہا؟ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ تو زمین پہ جا، دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی برے صغیر کے اندر، برے کبیر کے اندر، کہاں بھی کوئی انسان تجھے ملائے گا تو میں رب اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں میرا تیرے بغیر گزارا ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں، میں تیرے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، تو اس سے لے کر نہیں کھاتا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میری زندگی ایسے بھی گزر جائے گی۔ ہاں ہاں یقین جانیے سبھی کچھ سچ ہے، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، سبھی زندہ رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر آج مسلمان سے جوڑو گے تو صرف مسلمان سے نہیں، تمہارا تعلق عرش والے سے مل جائے گا۔ اگر آج اس سے کٹو گے، اس سے لڑو گے، اس سے دور ہو جاؤ گے، اس کو اپنے آپ سے دور کر دو گے، مت سمجھنا چچے کو چھوڑا ہے، تایا کو چھوڑا ہے، بھائی کو چھوڑا ہے، بہن کو چھوڑا ہے، ماموں اور پھپھی کو چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تو چھوٹے ہی چھوٹے ہیں،
تیرا پیدا کرنے والا رب بھی تجھ سے روٹھ جائے گا اور چھوٹ جائے گا. اس کے بغیر گزارا ہے لیکن عرش والے کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ اگر آپ کسی رشتہ دار کو ملاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں، تعلق جوڑ لیتے ہیں، صرف یہ نہ سمجھنا چچا مل گیا، بھائی مل گیا، دوست مل گیا، رشتہ دار مل گیا، صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھ، اس کو ملانے سے مجھے عرش والا رب مل چکا ہے، میرا مالک مل چکا ہے، اللہ کی معیت ہے. اور اگر اپنی اڑی کے اوپر قائم رہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی، قاری صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں مل سکتا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ بول نہیں سکتا، تو پھر یاد رکھنا تیری ساری نمازیں کسی کام کی نہیں، تیری عبادت، تیرے روزے، تیری تلاوت، تیرے حج، تیرے صدقے کوئی کسی کام نہیں آئیں گے اگر تو نے کسی مسلمان کے ساتھ ناراضگی رکھی. اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، یہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے. ارے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آوازہ آیا ہے، اذان ہو چکا ہے، اذان آئی ہے تو میں مسجد میں جا رہا ہوں. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، میرے رب کا حکم ہے. اچھا تو تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتا اذان ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. دونوں گھر سے نکلے، وضو بنایا، مسجد میں پہنچے، پہلی صف میں آئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چہرہ اس نے اس طرف موڑ لیا، وہ اس طرف مڑ گیا، قریب کھڑے نہ ہوئے، ساری نماز ادا کی. نماز کے بعد نماز اس کے کانوں سے اوپر ہی نہیں گئی، کانوں سے اوپر نہیں گئی. سوموار کا دن آیا یا جمعرات کا دن آیا، فرشتے نامہ اعمال کو لے کر آسمانوں سے اوپر رب کے پاس پہنچے. مالک یہ نامہ اعمال ہے، روزے اس میں موجود ہیں، تلاوت اس میں موجود ہے، صدقہ اس میں موجود ہے، خیرات اس میں موجود ہے، نماز اس میں موجود ہے، سچ اس میں موجود ہے، ہزاروں نیکیاں موجود ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، اپنے دوست سے ناراض ہے، اپنے امام سے ناراض ہے، اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، نہیں بول رہا. میرے اللہ کیا کرتے ہیں؟ انذروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ لے جاؤ، غور کرو، اگر تو 3 دن کے اندر اندر صلح کر لے تو آئندہ تیسرے دن سوموار یا جمعرات کو لے آنا، ورنہ آئندہ اس کے نامہ اعمال کو میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں. کیا کریں گے ہم؟ کدھر جائیں گے ہم؟ ایک ایک مسجد کے نمازی اور 20-20 سال ہو چکے، بلانا چھوڑ دیا ہوا، رشتہ داریاں ختم، سارے تعلق ختم، لیکن نمازیں یہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں یہ بھی پڑھتا ہے، جنت کے خواب یہ بھی دیکھتا ہے، جنت کی سوچیں اس کو بھی آتی ہیں. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اگر جنت میں جانا ہے، لا يدخل الجنت قاطع، صحیح بخاری کی روایت ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور جو صلح کر لیتے ہیں، مان لیا کہ تم حق پر ہو، مان لیا کہ وہ جھوٹ پر ہے، دونوں میں ایک حق پر ہوگا ایک غلط ہوگا، حالانکہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. اگر یہ بھی مان لیا تم 100% حق پر ہو، یہ بھی مان لیا وہ 100% غلط ہے، پھر بھی تمہیں چاہیے کہ تم اس کو معاف کر کے صلح کر لو. کیوں؟ اگر آپ مجھے امانت داری سے بتائیں، علاقے کا معتبر آدمی ہو جو سبھی کے نزدیک معتبر ہے، معتبر ترین آدمی، اگر یہاں کھڑا ہو کے کہے کہ جن 2 بھائیوں کے اندر ناراضگی ہے، اگر صلح کر لو گے تو یہ 1 کروڑ روپے والا محل یا کوٹھی میں اس کو دے دوں گا، اور یقین ہو اور وہ دے بھی دے، دینے کے لیے تیار بھی ہو کہ یہ گھر کی چابی میرے پاس ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو یہ گھر آج کے بعد تیرا ہے، کیا ہم معاف نہیں کریں گے؟
نہیں کریں گے؟ کریں گے، ہر کوئی کرے گا، حتیٰ کہ حق پر ہونے والے کو بھی اگر معافی مانگ کے بھی منانا پڑے تو منا لے گا۔ وہ کہے گا گھر تو ملے گا نا، اللہ کی قسم یہ دنیا کا ایک گھر نہیں، دنیا کے 10 گھر نہیں، دنیا کا ایک ملک نہیں، پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پوری دنیا کی ساری زمین ایک طرف ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک طرف ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ کے صلح کرتا ہے، قیامت کے دن آ جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اندر ایک محل لے کر دوں گا، جنت کا محل، جنت کا محل، جنت کا محل، جہاں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، محل تو دور کی بات ہے، ایک گز ٹکرا جنت کا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، ہیرو جواہرات، موتی لال، سونا چاندی، یورو ڈالر، ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر لو، ساری دنیا کی زمین اکٹھی کر لو، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا تم خرید نہیں سکتے ہو۔ اگر اس جنت میں محل چاہیے تو نسخہ تیرے پاس ہے، اپنے دوست کو، بھائی کو، چچا کو، تایا کو، رشتہ دار کو ایک مرتبہ معاف کر دے، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے ضمانت کے الفاظ ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کا محل مل جائے گا۔ دنیا کا محل مل بھی جائے، آنکھیں بند ہوئی، پیچھے لڑائیاں شروع ہو گئی، ایک کہتا ہے میرا، دوسرا کہتا ہے میرا، تیسرا کہتا ہے میرا، چوتھا کہتا ہے میرا۔ دنیا کا محل تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کا محل ہمیشہ کے لیے ہے، اور گارنٹی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی سیرت ہے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام مکے سے دل برداشتہ ہو کر نکلے، رات کی تاریکی میں نکلے، پریشانی کے عالم میں نکلے، آنسو بہاتے ہوئے نکلے، آنکھیں بہ رہی تھی، زبان کہہ رہی تھی اے مکہ، اے بیت اللہ، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی تجھے چھوڑ کر دور نہ جاتا، تیری قوم نے مجھے یہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ آپ رات کو روتے ہوئے نکلے، پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ مکہ کے اوپر قحط سالی آ گئی، آسمان سے بارشیں بند، اور مکے کے اندر قحط سالی کا عالم یہ تھا کہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، عورتیں رو رہی تھیں، اور یہ مکے والے کون؟ جنہوں نے تنگ کر کے آپ کو نکالا، بلال کو کوئلوں پہ لٹا کے نکالا، سیدہ سمیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی، سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہم کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، خباب کو اور خبیب کو اور سہیب کو زمین کے اوپر لٹا لٹا کے داغا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پروگرام بنائے گئے، سبھی کچھ ہوا، بدر احد بھی ہوا، اس کے بعد مکے میں قحط سالی آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ قحط سالی کیسے ختم ہوگی؟ انہوں نے کہا صرف ایک ہی حل ہے، کسی کو مدینے کی طرف روانہ کرو اور مدینے والے کو کہہ دو کہ وہ آسمان والے سے کہہ دے، تبھی قحط سالی ختم ہو۔ مکے سے ایک مسافر اٹھا، اپنی سواری پہ چڑھ کے مدینہ پہنچا، اور جا کر کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتا ہے کہ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ظلم کیے، ستم کیے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ کو مکے سے کیسے نکالا، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ بدر احد میں کیسی کیسی لڑائیاں ہوئیں، لیکن وہ خاندان تو تیرا ہی ہے نا، رشتہ دار تو تیرے ہی ہے نا، قوم قبیلہ تو تیرا ہی ہے نا، اے پیغمبر آسمان والے کو کہہ دے کہ وہاں بارش کی بوندیں برسا دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب میں تمہیں بتاؤں گا
اب میں تمہیں بتاؤں گا، اب تم سیدھے ہو جاؤ گے، اب تم سے بدلہ لے کے رہوں گا، اسی طرح روو گے، اسی طرح بلکو گے، اسی طرح مرو گے۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ دو جہانوں کے سردار کے ہاتھ اٹھے، اے میرے رب تم مکے والوں کو بارش عطا فرما دے۔ ابھی وہ واپس پہنچا نہیں تھا، آسمان سے ابر رحمت برس چکے تھے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسری صفت آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کے دو مطلب ہیں، ایک ظاہری بوجھ ہے اور ایک معنوی بوجھ ہے۔ ظاہری بوجھ کا مطلب ہے کوئی بزرگ جا رہا ہے، کاندھے پر یا سر کے اوپر کوئی گٹھری اٹھائی ہوئی ہے اور گزر رہا ہے، اور نوجوان یہاں بیٹھا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس بزرگ کے قریب جائے اور کہے چچا یہ وزن میرے کندھے پہ رکھ دے۔ یہ جوان جسم کس لیے ہے کہ بوڑھے لوگ اپنے کندھوں پہ وزن کو اٹھائیں؟ اللہ کی قسم کبھی ایسا کر کے دیکھنا، کبھی ایسا کر کے دیکھنا، دوستوں کی محفل کو چھوڑ کے دیکھنا، اپنی گپوں کو چھوڑ کے دیکھنا، اس بزرگ کے وزن کو اٹھا کے چل پڑنا۔ چچا بتا کہاں جانا ہے؟ تیرا بھتیجا تجھے گھر چھوڑ کے آئے۔ یقین جانیے اس کے دل سے جو تیرے حق میں دعا نکلے گی وہ تیرے دونوں جہانوں کو کامیاب کر دے گی۔ میرے نبی علیہ السلام جن کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مکے کی وادیوں میں کیا آپ بوڑھی اماؤں کے بوجھ نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ کیا آپ ان لوگوں کے بوڑھوں کے بوجھ نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ آج تو ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ بیٹا جیارا تیرے پاس یہ موٹر سائیکل یا گاڑی ہے تو وہاں چھوڑ کے آ جا، تو ہمیں اس کی بات بھی بری لگتی ہے، اس کا ہاتھ بٹھانا بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاؤ، بزرگ ہے، اماں ہے، وزن ہے، مشکل سے جا رہا ہے، اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کو چھوڑیا، آج اس کا بوجھ اٹھا لے، قیامت کو میرا رب تیرے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کے اوپر قرضہ ہے، کسی یتیم بچی کی شادی کا بوجھ ہے، کسی یتیم بچے کے کام کاج کا بوجھ ہے، کسی فقیر اور مسکین کے اوپر اس کے گھر کے اخراجات کا بوجھ ہے، اس کو اگر اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو اٹھا، اس کے پیسے اپنے ذمے لے، اس کا کھانے پینے کا خرچہ اپنے ذمے لے۔ یہ بوجھ اٹھانا بھی میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ بیواؤں کو کما کر دیتے تھے، بیواؤں کو کما کر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ اور بیواؤں کو کما کے دو، بیواؤں کو کماؤ، کما کے دو، اور یتیم بچوں کا خیال رکھو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت تھی۔ مکے میں ہوں یا مدینہ میں، آپ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے، کبھی بکریاں چراتے، کبھی تجارت کرتے، اور پھر آپ اپنی کمائی سے اس کو ادا کرتے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آپ نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں نکل جائے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، اپنے محلے کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، جائیداد کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے، جب وہ میدان جہاد میں نکل گیا، اپنی جان کو پیش کیا، دشمن کے سامنے کھڑا ہوا، جو مقام، جو شان، جو مرتبہ اس آدمی کا ہے جس نے ساری دنیا کو پیچھے کر کے ایک اللہ کی توحید کی خاطر میدان جہاد میں اتر پڑا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا موت سے پہلے جنت کا محل نظر آئے گا، موت سے پہلے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، 70 آدمیوں کی سفارت کا حق ملے گا، اس آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ سارے فضائل شہید کے تھے۔ فرمایا جو درجہ اس آدمی کو ملنا ہے، اگر تم رزق حلال کما کے، خون پسینے کی کمائی کما کے کچھ پیسے بیوہ اور مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دو گے، تیرے گھر بیٹھے اللہ تجھے اس کے برابر کا ثواب عطا کرے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ کبھی ایسا کر کے دیکھو، کبھی یتیم بچوں کو جھڑکنے کے بجائے، کبھی مسکین بچوں کو گالیاں دینے کے بجائے مسجد کے اندر سینے سے لگا کے اپنے پاس بٹھا کے تو دیکھو۔ ہماری کیفیت یہ ہے، یہ چودھریوں کا بیٹا ہے تو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں،
ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، ماتھا بھی چوم لیتے ہیں۔ یہ کسی یتیم کا بچہ ہے، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے خواب کو پورا کرنے والا آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اس کو جھڑکے دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، ملازم اور غلام سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا کیا کر، تلاش کیا کر کون ہے وہ نوجوان جس کا نوجوان اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا چھوٹا سا بچہ گلی کے اندر ہے، اس کو قریب بٹھا کے سینے سے لگا کے پوچھ، بیٹا بتا آج تیرا کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرے بیٹے کیا کیا کھاتے ہیں، تیری بیٹیاں کیا کیا تمنائیں کرتی ہیں، اور یتیم کے بچے کے دل کے اندر کیا کیا ہے۔ کبھی اس کو قریب بٹھا کے پوچھا کر، میرے بیٹے سکول جاتے ہو؟ ہاں چچا جاتا ہوں۔ بتا تجھے بیگ کس طرح کا چاہیے، تجھے شوز کیسے چاہیے؟ جب وہ سکول جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کا بیگ اتنا، اس کے شوز ایسے، اس کے کپڑے ایسے، اس کے کوٹ ایسے، کیوں؟ ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا آج دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنے نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتا ہے کہ میری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا آج قبرستان میں پہنچ چکا ہے۔ کبھی کبھی اس کو اپنے قریب لا کر اچھا کھانا کھلایا کر، اچھا لباس پہنایا کر، اچھی چیز لے کر دیا کر۔ اللہ کی قسم ظاہر میں پیسے جائیں گے، اندر دل کی صفائی ہو کے تیری جنت کا سامان بن جائے گا۔ اور حقیقت ہمارے دوست عبد المالک مجاہد صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ریاض میں، لاہور کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ان کا ایک مکتبہ ہے، دارالسلام کے نام سے کتابیں چھاپتے ہیں، بہت بڑے عظیم انسان ہیں۔ عبد المالک مجاہد ان کا نام ہے، ریاض میں رہائش ہے، لاہور میں، پاکستان کے کئی علاقوں میں اور دنیا بھر میں ان کی کتاب کی دکانیں ہیں، کتابوں کی دکانیں دارالسلام۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اور اس میں ایک واقعہ لکھا جو مکے اور ریاض شہر میں پیش ہے، اور اس وقت کی اخبارات میں چھپا عرب کے اندر، اور میں نے وہاں سے پڑھا۔ مکے کے ایک تاجر کو خواب آ گیا کہ تجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں نام ہے اور اس کا یہ فلاں فون نمبر ہے، بول کے بتایا گیا خواب میں، اس کو عمرہ کرواؤ، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، بیواؤں کو کما کر دینے والا، اس کو عمرہ کرواؤ۔ صبح ہوئی، خواب دیکھا اندیکھا کیا اور بس اپنے کام میں لگ گیا۔ مالدار تھا، مصروف ہوتا تھا۔ چند دن کے بعد پھر خواب آیا، تجھے کہا تھا کہ یہ نام ہے، یہ نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا۔ میری کیفیت تو یہ ہے کہ جیتے جاگتے کوئی نام اور نمبر، فون نمبر بتائے تو 5 منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ صبح کے وقت بھی اس کو نام بھی یاد تھا، نمبر بھی یاد تھا۔ اب دوسری مرتبہ بھی وہی خواب آیا تو یہ قاری صاحب کے پاس پہنچا، قاری صاحب ایسے ایسے خواب آیا۔ انہوں نے کہا کروا سکتا ہے، طاقت ہے؟ ہاں ہے، اللہ کا شکر، سبھی کچھ ہے۔ تو پھر کروا دے۔ اچھا، پھر بھول گیا، پھر ذہن سے نکال دیا، مصروفی۔ چند دن پھر گزرے تو تمہیں کہا ہے اس کو عمرہ کروا۔ اب جب 3 مرتبہ خواب آیا تو اس نے سمجھا کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، فون اٹھا کے کیا، یہ تمہارا نمبر ہے؟ جی۔ یہ تمہارا نام یہ ہے؟ جی۔ فرمائیں کیا کام ہے؟ کہتا ہے میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سر آپ بھول گئے، کسی اور کو ملانا ہوگا، آپ بھول گئے، میرا تو آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور آپ نے مجھے عمرہ کیوں کروانا؟ اس نے کہا نہیں یہ نمبر تیرا ہی ہے نا، میرا ہی ہے، نام تیرا ہی ہے نا، میرا ہی ہے۔ اس نے ابھی خواب نہیں بتایا، اس نے کہا میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا اچھا یار اگر کروانا ہے تو کروا لے، لیکن بات یہ ہے میں ریاض میں رہتا ہوں اور بہت دور ہے مکہ سے ریاض، بہت دور، یہاں آ جا، یہاں سے لے جا، آنے جانے کا وہاں کا سارا خرچہ تیرے ذمہ، اور وعدہ کر مجھے گھر میں واپس چھوڑ جائے گا تو کروا دے، تیرا دل کرتا تو کروا دے، ورنہ میں نے تجھے کہا ہی نہیں۔ اس نے کہا تو تیار ہو میں آ رہا ہوں، تم تیار رہو میں آ رہا ہوں۔ کئی گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچا،
فون کیا، جو جگہ طے کی تھی وہاں پہنچے. اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اس کو عمرہ کروانا ہے. یہ وہ سمجھ رہا ہوگا بڑا لمبی داڑھی والا، سفید چہرے والا بزرگ انسان ہوگا، ماتھے پہ محراب ہوگا، بڑا نیک ہوگا، دعائیں کرتا ہوگا، اس لیے خواب ہے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. عام سیدھا سادہ سا بندہ تھا، اور وہ توحید عقیدہ ضرور تھا، نماز روزے میں بھی ذرا سست تھا. تم ہو؟ ہاں میں ہوں. تجھے عمرہ کروا؟ ہاں چل. اس کو ساتھ لیا اور بیٹھے ہو چل پڑے. احرام باندھا، بیت اللہ کے پاس پہنچے. بندہ مومن جس کی حسرتیں ہوں اور کئی سالوں سے وہ سوچ رہا ہو، جب پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑتی ہے، اللہ کی قسم انسان کو وہ لذت ملتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں. آنکھیں برستی ہیں، دل کانپتا ہے، یا رب یہ ہے وہ جگہ جہاں ہر دم تیری رحمت برستی ہے. وہ بیت اللہ کو دیکھ کے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اے اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرما، سب کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرما. لیکن ہوا عجیب کہ یہ وہاں بھی پہنچا تو اس کی کیفیت نہیں بدلی، وہاں بھی پہنچا تو کیفیت نہیں بدلی. تو کہتے ہیں میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا کہ تجھے یہاں بھی تیری آنکھیں نہیں برسی. تو میں نے چکر لگائے تو یہ بھی چکر لگا رہا ہے، لیکن کوئی خاص خوشی، محبت، پیار، عقیدت کچھ نہیں. میں نے چکر لگائے، اس نے لگائے. میں صفا مروہ کی طرف چلا گیا تو یہ بھی چلا گیا. الغرض عمرہ پورا کیا تو میں بس اپنے اندر کوئی تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ یار ٹائم ہی ضائع کیا میں نے. جب ہم نے عمرہ کر لیا نا، عمرہ کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا تو میں نے کہا چلیں. کہتا ہے چلیں. جب ہم چلنے لگے تو پھر وہ کہنے لگا کہ یار میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں. میں نے کہا اس سے وہ بہتر بات اور کیا ہے کہ تیرے دل میں اب کوئی تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی. اصل بات یہ تھی کہ اس کے دل پہ زنگ ہی اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ابھی وہ اترنے میں وقت لگنا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمرہ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. جب اس نے شروع کیا تھا تو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا اور زنگ کے ساتھ دل کالا سیاہ ہو چکا تھا. اب اس کے اوپر ایمانی کیفیت کو آنے سے پہلے اس کو اتارنا ضروری تھا. جب وہ عمرہ کر رہا تھا وہ زنگ اتر رہا تھا، اس وجہ سے وہ خوبصورتی کی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. جب عمرہ مکمل ہوا، گناہوں سے پاک ہوا، دل اس کا صاف ہوا، اب اس کے دل میں ایمان نے حرارت پکڑی اور وہ چنگاری جل کے کہتی ہے اتنی دور آیا ہے، ذرا دوبارہ بیت اللہ کے صحن میں مطاف کے اندر گھومنے کی جگہ پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے اس رب کو منا لے، یہی تو موقع ہے. کہتا ہے یار 2 رکعت نہ پڑھ لوں. کہتا ہے پڑھ لے. کہتا ہے اندر جا کے پڑھ لوں. کہتا ہے اندر جا کے پڑھ لے. اندر آئے، یہ بیٹھ گیا. اس کو پتا تھا اس نے کیا نماز پڑھنی. بہرحال یہ انتظار میں بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا. اب دل صاف تھا، دل پاک تھا، دل سارے گناہوں سے صاف ہو چکا تھا. اب جب قیام کیا تو لمبی تار جڑ گئی، لمبا کیا. رکوع کیا تو اور لمبا ہوا، سجدہ کیا تو اور لمبا ہوا. سر سجدے میں رکھ کے انسان اس کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. اب جب راز نیاز کی باتیں ہوئیں، منتیں ترلے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ کے جملے نکلے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یہ کلمے جب کہے تو لمبا عرصہ گزرا، لمبی دیر گزری. تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہ اٹھ نہیں رہا. جب زیادہ پریشان ہوا تو قریب جا کے ذرا ہلا کے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، فوت ہو چکا تھا. حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں سنا رہا. اب یہ پریشان اور حیران، ارے یہ کون سا انسان ہے؟ 3 مرتبہ خواب آیا، میرے رب نے اس کو وہاں سے بلایا
اور یہاں تک پہنچایا اور پہلے عمرہ کروایا، سارے گناہوں کو صاف کر کے جب اس کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں تھا، اس کو اپنے پاس بلا کے بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر صحن میں سر سجدے میں رکھوا کے اپنے پاس بلایا۔ میرے آقا نے کہا تھا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ کوئی اٹھے گا زبان پہ گالیاں، کوئی اٹھے گا زبان پہ قوالیاں، کوئی اٹھے گا زبان پہ گانے، کوئی اٹھے گا ہائے ہائے کی صدائیں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ جب تو اٹھے گا تو تیری رب کے اللہ کی تعریف کے نغمے ہوں گے اور کیفیت تیری سر سجدے میں رکھی ہوگی۔ اب یہ سمجھ گیا کہ معمولی نہیں تھا، یہ بندہ معمولی نہیں تھا، اس کی خوبیاں تھیں۔ وہاں کا یہ ایک انداز ہے اور طریقہ کار ہے، جو وہاں فوت ہوتا ہے اس کو غسل بھی وہی دیتے ہیں، کفن بھی وہی دیتے ہیں، جنازہ بھی وہاں پڑھا جاتا ہے اور دفن بھی وہی کرتے ہیں۔ غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا، لاکھوں لوگوں نے۔ اگر اپنے علاقے میں فوت ہوتا تو کون پڑھتا؟ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد یہ انتظامیہ کے پاس گیا اور ساری بات بتائی اور کہا میرا اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ تجھے گھر واپس چھوڑ کے جاؤں گا، یہ تو نہیں تھا کہ زندہ یا فوت شدہ، میں اپنے وعدے کو نبھانا چاہتا ہوں، میں اس کی میت کو واپس اس کے گھر میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ویسے بھی تمہارے اپنے ہی ملک کا باشندہ ہے۔ جب اس نے یہ سارا واقعہ سنایا انہوں نے اس کے حوالے کی، واپس گیا، ریاض میں چھوڑا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا، لیکن یہ سما اس کی آنکھوں اور اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ ارے یہ ہے کون؟ خواب آیا، 3 مرتبہ آیا، بیت اللہ میں بلایا، صاف کر کے اپنے پاس ہی بلا لیا، آخر کچھ تو ہے نا۔ چند دن کے بعد گھر میں اسی نمبر پہ فون کیا اور اپنا بتایا میں وہی ہوں جو لینے بھی آیا تھا، جو چھوڑنے بھی گیا تھا، لیکن آپی بہنا ایک بات تو مجھے بتا، اس کی نیکی کیا تھی؟ بس مجھے نظر نہیں آ سکی وہ نیکی کیا تھی، وہ مجھے بتا دے۔ اس نے کہا ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 2 4 6 نہیں، 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میرے ساتھ والی ہمسائی بیوہ ہو چکی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ 4 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب یہ اپنے گھر واپس آیا ہو اس کے ایک ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور دوسرا خالی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی یہ کچھ بھی لے کر آیا، پھل لایا تو 2 حصوں میں، اگر اس نے کوئی سوٹ خریدے 2 حصوں میں، جوتے لیے 2 حصوں میں، جو کچھ بھی خریدا 2 حصوں میں، اپنے اور ان کے، اپنے اور ان کے، اپنے اور ان کے۔ بیوہ کو اس کے گھر میں ہر چیز پہنچائی اور یتیم بچے بھی اندر سے انتظار میں رہتے تھے۔ جب یہ واپس آتا ہاتھ میں 2 شابر ہوتے، ایک اپنے گھر میں لے جاتا، ایک دوسرے کے باہر دروازے پہ لٹکا کے دروازے کو کھٹکھٹا کے چل پڑتا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اندر انتظار میں ہیں، دوڑتے ہی آئیں گے، اور وہ بیوہ آتی اور وہ ایک کلمہ کہتی، یا رب جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے، اور کہتی اللہ کی قسم مجھے امید اور یقین ہے کہ اس بیوہ کی دعا نے اس کے دونوں جہانوں کو سنوار کے رکھ دیا۔ وَتَحْمِلُ الْقَلْ بوجھ اٹھاؤ تیری آخرت سنورے گی، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم بیواؤں کو کما کے دو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ چوتھی خوبی میرے نبی علیہ السلام کی، وَتَقْرِ الضَّيْفِ آپ مہمان نواز تھے، مہمان کوئی بھی آ جاتا آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے۔ ہمارے ہاں مہمانوں کی کیٹاگریاں ہیں، اعلیٰ قسم کا مہمان آیا ہے تو سبھی کچھ حاضر ہے، کوئی علاقے کا آ گیا ہے تو بس اس کے لیے صرف سادہ پانی اور ہلکا پھلکا سا ہے، اور جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اس کو تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اٹھاؤ جامع ترمذی کی روایت، 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ ایک مہمان آیا، آپ ذرا تصور کی دنیا میں جا کر دیکھو، مہمان ہے کافر اور میزبان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک طرف اپنی انتہا میں کفر میں، اور ایک طرف اپنی انتہا میں دو جہانوں کے سردار اور نبیوں کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں آیا، آپ کا مہمان ہوں، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، تعلق داری بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹھیے، تیرا میزبان میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کھاؤ گے؟ جی ہاں کھائیں گے۔ کھانا کھلایا، 7 بکریوں کا دودھ آپ نے دھویا، 7 بکریوں کا دودھ۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ وہ ہاتھ جو ریشم سے زیادہ نرم تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بکریوں کو دھو رہے ہوں گے اور پیالے میں ڈال رہے ہوں گے، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کس کو پکڑایا؟ کافر کو، پی لیا۔ اور جی ہاں، صحیح جامع ترمذی کی روایت 1 2 3 4 5 6 7 بکریوں کا دودھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور اس کو پیش کرتے گئے، وہ پیتا گیا، دیتے گئے، پیتا گیا، دیتے گئے، پیتا گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو چل اپنے گھر نکل جائے، تو تے منو ماندا ہی نہیں، تو میرے اوپر کلمہ ہی نہیں پڑھتا اور آ گیا کھانے کے لیے، نکل جا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ 7 بکریوں کا دودھ پلانے کے بعد پوچھا، اور کہتا ہے بس۔ اپنے بستر دیا اور وہ لیٹ گیا، اور جب وہ لیٹا نا تو پھر دل میں خیال آیا، یار تو کیا ہے اور وہ کیا ہے، تیری کیا عزت ہے، اس کی عظمت کے مینارے گاڑے ہوئے، اور وہ تجھے اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہوتا، دھوکے باز ہوتا، تو کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ وہ تو کھینچتے ہیں، دیتے تو نہیں، یہ تو دے رہا ہے۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام کے سامنے آگے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ عام انسان نہیں۔ آپ نے پھر بکری کا دودھ دھویا اور اس کو پیش کیا، اس نے پی لیا ناشتے میں۔ آپ نے فرمایا اور، کہتا ہے بس۔ آپ نے فرمایا یہ کیا، رات کو 7 اور ابھی 1۔ پھر آپ نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کیونکہ مومن بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ سیر ہو جاتا ہے۔ کافر کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، رجتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام و تقریر ضعیف، مہمان کی مہمان نوازی کی۔ 5ویں اور آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کی بات کی مدد کرتے تھے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ چونکہ یہ میرا خاندان کا ہے، چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ یہ میرا محلے دار ہے، چونکہ اس کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، چونکہ یہ میرا جاننے والا ہے، اب جھوٹا بھی ہے تو میں اس کے ساتھ کا۔ جھوٹی گواہیاں عدالت میں پیش ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مقدمات میں جھوٹی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ نہیں لکھی جاتی؟ اور انسان کو پتا ہوتا ہے یہ قتل کیا ہے، یہ چوری کی ہے، یہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ حرام کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ قاری صاحب جی کیا کرے؟ پھر منہ میں تو رکھنا ہے نا، پھر رہنا بھی تو ہے نا، پھر رشتہ داری بھی تو ہے نا۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے کبھی بھی انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مدینہ طیبہ کا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، یہودیوں کے کچھ لوگ وہاں جمع تھے۔ ایک بدبخت نے اللہ کی توہین کر ڈالی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نا اونچی آواز میں کہنے لگا، مسلمانوں کا رب اب فقیر ہو گیا ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، اللہ کے راستے میں دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس نے مذاق اڑایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، وہ اپنے مسلمانوں سے چندہ مانگتا ہے، قرضہ مانگتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت پہ قربان، ان سے برداشت نہ ہوا، یہودیوں کے گروہ کے اندر گئے اور زوردار تمانچہ اس کو رسید کیا، تھپڑ مارا، بکواس بند کر لے ابو بکر، یہ تیری بکواس نہیں سن سکتا۔
اب کیا ہوا؟ وہ سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آقا اب پتہ چلے گا انصاف کس کا نام. آپ کے یار غار ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس آدمی کو تھپڑ مارا ہے، آپ اس سے بدلہ لے کر دیں. آپ نے کہا ابو بکر تو نے مارا ہے؟ فرمایا مارا ہے. کیوں مارا ہے یار؟ آقا یہ اللہ کی توہین کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا. اب غور کیجئے گا، ایک بندہ دعویٰ کرے اس کے لیے دعوے کی دلیل کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے. اب دعویٰ کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اس نے گستاخی کی ہے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر کوئی گواہی پیش کر. آپ نے کہا گواہی پیش کر. کہا آقا گواہی کیسے پیش کروں؟ وہ تو سارے یہ کھڑے تھے اور یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیسے کروں؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے ابو بکر سچا ہے، میں اس کی طرفداری کر لیتا. پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو بکر تو وہ ہے جو غار سور پر مجھے اپنے کندھوں پہ لے کے چڑھا تھا، ابو بکر آج تو تیرے حق کا فیصلہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی بیٹی تو میرے گھر میں ہے، اب تو ابو بکر کے نام کا فیصلہ ہوگا. کہا ابو بکر تیری ساری ادائیں رب کو قبول ہیں، تیرے سارے انعامات اللہ کو قبول ہیں، اور سن لے لیکن فیصلہ حق کا یہ ہے یا گواہ پیش کر دے تو یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا. بس حالانکہ میرے نبی علیہ السلام کو ابو بکر کی صداقت کا پتہ تھا، ان کی امانت کا پتہ تھا، ان کی دیانت کا پتہ تھا، اور پتہ تھا کہ ابو بکر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یا تو گواہ پیش کر دے یا فیصلہ دوسرے کے حق میں ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے. آسمان سے جبریل اترے، قرآن کی یہ آیت آئی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. آقا دنیا والے گواہی دے نہ دے، ابو بکر کے ایمان کی گواہی آسمان سے آئی تھی، ابو بکر کی صداقت کی گواہی بھی آسمان سے آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سنا ہے کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ایسے. آپ اس آیت کے آنے سے پہلے فیصلہ کیا کرنے لگے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف. کیوں؟ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظاہر حق ہے وہی. تو یہ 5 خوبیاں ہیں، اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم بھی کامیاب و کامران. اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آج سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ صلہ رحمی کرو، وَتَحْمِلُ الْكَلْ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاؤ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ بیواؤں اور یتیموں کو کما کر دو، وَتَقْرِي الضَّيْفِ مہمان کی مہمان نوازی کرو، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ حق کی بات کا ساتھ دو. تیری دکان کا ملازم گھاک کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کو ٹوک دے، گھاک کو سچا کر دے. تیرا بیٹا جھوٹ بولے، ٹوک دے، حق کا ساتھ دے. بھائی جھوٹ بولے، ٹوک دے، حق کا ساتھ دے. ہمیشہ حق کا ساتھ دینا یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. 5 باتوں پہ عمل کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی اچھا میں تو کیا 1:30 بجے تھا. اچھا میں تو بڑی جلدی ختم کی. ہاں جی بس ٹھیک.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات اس مالک کی ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے کہ جو اس کے گھر کا مہمان بنتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو آج اس کے گھر کا مہمان بن رہا ہے انشاءاللہ وہ کل بھی اس کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک وسیع و عریض عنوان ہے۔ اس میں سے 5 باتیں آپ کے سامنے نقل کی گئیں کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بھی ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ لوگوں کا بوجھ اٹھانا، بیواؤں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہے اور ہمارے اوپر سنت کا درجہ بھی ضرور رکھتا ہے۔ بیواؤں کو کما کر دینا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے اور یہ جہاد کے برابر ثواب ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے وہ اپنے ہر مہمان کی ضرور مہمان نوازی کرے، اور آپ نے کر کے دکھائی۔ اور حق بات کا ساتھ دینا یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آج رکھی۔ ایک دعا آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے بہت انسان ہیں، بہت انسان اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کا علاقہ بھی ہے، ہر روز فجر کی نماز میں کوئی 100 بندہ تو ہوتا ہی ہوگا، اور پھر اگر وہ 100 بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لے، سارے جملے ملا کر 100 مرتبہ پڑھ لے، یعنی 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر، تو 100 بندہ اگر 100 پڑھے تو کتنے نے کیا، کتنے کلمات پڑھ لی انہوں نے؟ 1,00,000۔ 100 کو 100 سے تو پھر آپ کے علاقے میں کتنی عورتیں ہوں گی جو اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، اور پھر پورے ضلع میں کتنے ہوں گے گنتے جائیں، اور پھر پورے صوبے میں کتنے ہوں گے؟ انسان تعداد شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور پھر پورے ملک پاکستان میں آج پورے دن میں کتنے بندوں نے اللہ کی تعریف کے کتنے کلمہ کہے ہوں گے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اور صرف ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، پوری دنیا کے اندر کتنے انسان، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کتنی دنیا نے آج اللہ کی تعریف کے کتنے کلمے کہے ہوں گے؟ انسان کے شمار سے باہر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو ان سب کے کلمات کو جمع کیا جائے، وہ اربوں ہوں، وہ خربوں ہوں، ان سب کے برابر تم اکیلے کو ثواب مل جائے تو کیا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور پھر صرف انسان نہیں، حدیث کے اندر صرف انسان نہیں، آج اللہ کی تعریف کے کلمے فرشتوں نے کتنے کہے ہوں گے؟ فرشتے کتنے ہیں؟ انسان کی سوچ سے باہر ہے، سوچ سے باہر ہے۔ 70,000 فرشتے ہر وقت بیت اللہ کے اوپر، ایک بیت المعمور ہے 7 آسمانوں کے اوپر، 70,000 فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ باہر آ جاتا ہے ساری زندگی اس کی کبھی باری نہیں آتی ہے، ساری زندگی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے فرشتے، ان کے بھی کلمات کو ملا کر ثواب لینا چاہتے ہو؟ صرف فرشتے ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، کتنے پرندے،
جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے درندے جو دھاڑتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے حشرات جو زمین پر رینگتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ساری مخلوقات نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، شام کے وقت ان ساری مخلوقات کی تعریفوں کو جمع کر لیا جائے، انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، حشرات کی اور پوری مخلوقات کی۔ پتھر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پتھر بھی اللہ کی تعریف کرتے تھے، پرندے بھی۔ ساری مخلوقات کی تعریف کے کلمے اگر ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے اور ڈھیر لگا دیا جائے، جو کروڑوں نہیں کھربوں کی تعداد میں ہوں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے برابر ہمیں اکیلے کو ثواب مل جائے تو اس کے کمانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اللہ کی قسم ہے 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا ہے، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا ہے۔ وہ دعا ہے، وہ یاد کر لیں، لکھ کے لگائیں، ریکارڈنگ کریں، اوپر سے دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، زیادہ پڑھو گے تو اور ثواب مل جائے گا۔ صرف 1 مرتبہ یہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ 4 حصے ہیں دعا کے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، یہ پہلا حصہ ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ 4 حصے ہیں، روزانہ ایک یاد کر لو۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں تو اسی اللہ کی ہیں جو مجھے کافی ہو گیا، اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ وآوانی، اور اس نے مجھے رات کو ٹھکانہ دیا، میں سونے لگا ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمانی وسقانی، ساری تعریفیں تو اسی کی ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، میں بھوکا نہیں سو رہا۔ ساری تعریفیں اسی کی ہیں جس نے میرے اوپر احسان کیے اور خوب کیے جن کو میں گن نہیں سکتا۔ چوتھے کا ترجمہ، اے میرے اللہ، میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کمزور کو اپنے عذاب سے بچا لینا، آگ سے بچا لینا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں سے قیمتی کلمات، فرمایا پورے دن میں ساری مخلوقات نے میرے اللہ کی جتنی تعریفیں کی ہیں ان سب کے برابر اس آدمی کو ثواب مل جاتا ہے، اور اگر آپ پڑھو گے تو آپ سب کے برابر مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دعا یاد رکھیں، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، یاد کروائیں، زندگی کا حصہ بنائیں، ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔